شعیب شاہین صاحب، آپ نے حکومت کا ڈیفنس اپنی جگہ دیکھا ہے. اب چیئرمین تحریک انصاف ان کے ایک مقدمے سے ریلیٹڈ معاملات ہوں، ان کے گرد کے جو کیسز ہیں، چلے اس کو سائیڈ پہ بھی رکھ دیجئے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا کیس ہے. پولیس کا یہ موقف ہے کہ عدالت نے جو فورنزک ایویڈنس تھی اس کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا. اور آج عطا طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ مقدمہ جب درج ہوا آگے ضمنیوں کے اندر، اور یہ ایک بات آپ خود ماشاءاللہ سینئر وکیل ہیں کہ ان کو بعد میں ہر چیز میں نومینیٹ کیا ہوا ہے، عدالت نے وہ سبے پلٹنا گوارا نہیں کیا اور ان کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. اب فورنزک ایویڈنس یہ کہتی ہے کہ وہ وہاں پر موجود تھیں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، اور حکومت کا بھی یہ موقف ہے کہ ہمارے پاس ایمپل ویڈیو ایویڈنس ہے، آڈیو ایویڈنس ہے. غالباً آئی جی صاحب فرما رہے ہیں کہ 40 سے کپلز ان کی موجود ہے جو کہ ٹیپڈ ہیں اور ہر ایک کو پتا ہے وہ کس سے بات کر رہی تھی، کیا کر رہی تھی. اب تو وہ سرفیس بھی ہو گیا. تو کیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر احتجاج میں، اور پھر جو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے جو اس کے اندر ہوا، وینڈلائز ہوا، وہ اس سے ان کو ڈس ایسوسیٹ کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عدالت کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کے پاس پراسیکیوشن کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ اپیل میں چلی جائے. ٹھیک ہے. اب جو جج صاحب نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے اوپر اس طرح آئی جی کا آ کر کے چیخنا، بھڑکنا اور اس طرح کی گفتگو کرنا، میں منسٹرز کی بات کو تو سائڈ پہ کر دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی جی صاحب has become a party. ان کو تکلیف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک لیڈر کیوں اس میں سے بری ہو گئی ہے، یا اس میں سے کیوں ڈسچارج ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی کوئی ایویڈنس ہے کہ پروٹیسٹ کے لیے بلا رہی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے سر، دیکھیں پراسیکیوٹنگ نہیں، میں یہ کہتا ہوں، دیکھیں پراسیکیوشن کے پاس ایک رائٹ ہے نا کہ ایک عدالت نے فیصلہ دے دیا، آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ اس کی اپیل فائل کر لو. آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے میڈیا ٹرائل کرنا ہے، آپ کریں. آپ کے پاس جو فورنزک ایویڈنس ہے، جو کچھ دیکھیں، کسی بھی اکرنس کے اوپر کسی کی موجودگی ہونا جرم کو ثابت نہیں کرتی، نمبر 1. نمبر 2، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ وہ لوگوں کو بلا رہی ہے کہ اندر نہ جائیں. تیسری بات ہے کہ وہ لوگوں کو منع کر رہی ہے، یہ ہے ایویڈنس. اگر اس ایویڈنس کو، موجودگی کو آپ نے مجرم تصور کر لینا ہے یا ملزم تصور کر لینا ہے، اس کا فیصلہ میں نے، آپ نے، کسی منسٹر نے، آئی جی نے نہیں کرنا. ان کا کام ہے پراسیکیوشن اپنے سارا ریکارڈ کے ساتھ پیش کر دے، اور جج نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے اندر کتنی اسٹرانگ ایویڈنس ہے، اس کی کورابریشن کتنی ہے، کتنی ان کا موٹیو ہے، کتنا اس نے جرم میں ثابت ملوث ہے یا نہیں ہے. اب جج نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، لیٹ دی ادر پارٹی شوڈ گو ٹو دی ہائی کورٹ، وہ اس کی اپیل فائل کر لے. لیکن سر ایک سیکنڈ، میں آپ کے سامنے اگر ایک آپ ماشاءاللہ وکیل ایک پروپوزیشن رکھتا ہوں، میں لوگوں کو لے جاتا ہوں کسی XYZ جگہ پر 400 لوگوں کو کہ میں نے احتجاج کرنا ہے. وہاں میری موٹیویشن پہ میں لے کے جاتا ہوں کہ آؤ جی سارے اکٹھے ہو کے جاؤ وہاں احتجاج کرنا ہے. وہاں ان 400 میں سے 40 لوگ اندر جا کے دھما چوکڑی میں جاتے ہیں، جلا دیتے ہیں کسی بھی عمارت کو. تو کیا میں صرف یہ کہہ کے فارغ ہو جاؤں گا کہ نہیں، میں تو احتجاج کرنے کے لیے بھائی گیا تھا، اندر جو گئے 40 لوگ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو نہیں انہیں وہاں پر. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں منیف صاحب ایسے ہی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ فارغ ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب یہاں سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے لیے لے کر آئے ہیں، مجھے بتا دیں کوئی 4 بندے 10 بندے جا کر کے کسی عمارت کے اندر گھس کے آگ لگا دیتے ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم کی جماعتیں اس کی ذمہ دار ہیں کہ وہ احتجاج کے لیے کیوں نہیں آئیں؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دیکھیں احتجاج کے لیے، دیکھیں منیف صاحب، دیکھیں ایک بات طے ہے، آپ کا پروٹیسٹ کسی عمارت کے سامنے کسی جگہ پہ آپ کا قابل قبول ہے، یہ آئینی حق ہے آپ کا. اس آئینی حق کو جو شخص مس یوز کر رہا ہے وہ اس کا انڈیویجول ایکٹ ہے. ہی شوڈ بی پروسیڈڈ اگینسٹ ان اکارڈنس ود لاء. لیکن اگر کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے، کوئی احتجاج کرتا ہے، کوئی کسی کو لے کر آتا ہے، ہی از اے لیڈر اگر نہیں بلائے گا تو کون بلائے گا؟ لیکن جس نے انڈیویجول ایکٹ کیا، غلط کیا، دے میں بھی پروسیڈڈ اگینسٹ، اور ان کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے. لیکن اس طرح یہ کہنا، سر میری بات سنیں، پورا پاکستان موجود ہے، پورا پاکستان، لاہور، اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے، آئیڈیل پلیسز آر دیر، کسی بھی جگہ احتجاج ہو سکتا ہے. فار آرگیومنٹ سیک لبرٹی چوک میں متعدد احتجاج پی ٹی آئی نے پہلے بھی کیے ہیں، پی ایم ایل این نے بھی وہاں پر جلسے کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، احتجاج ہو سکتا ہے. آپ ایک پرپس کے ساتھ وہاں پر وہ ویڈیو موجود ہے، ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہونا ہے، وہاں چلے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر. تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ نے اکٹھے ہو کے جائیں گے.
اکٹھے ہو کے جائیں گے. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا عمران خان صاحب کی, لیکن وہ کہہ رہی ہیں یا تو وہ وہاں پر یہ کہیں کہ بھئی آپ نے کیوں جانا ہے کور کمانڈر ہاؤس. اگر احتجاج کرنا ہے, ملک کے اندر احتجاج کرنا ہے, تو ہم کسی بھی جگہ کر سکتے ہیں. اپنے لیڈر کے گرفتاری اگر انلیگل ہے تو اس کے خلاف تو کہیں احتجاج بھی ہو سکتا ہے. سر منیب صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ میں نے, آپ نے نہیں, یہ کورٹ نے کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں مجھے ایک بات بتا دیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی بتائے کہ کسی بھی جگہ پہ احتجاج کرنے والے کو اٹھا کر کے بند کر دیں. وہ نہیں کر سکتے. انٹل انلیس کوئی بھی شخص پورے پروٹیسٹ کے اندر جو شخص انلیگل کام کرے گا, ہی ول بی ریسپانسبل, ناٹ دی وہ بندہ جو ایک پروٹیسٹ کے لیے ان کو. اچھا, پھر اس کے ساتھ جو سوال پیدا ہوتا ہے, دن کے 2 بجے سے رات 10 بجے تک یہ ڈرامہ رہا, کدھر تھی سول ایڈمنسٹریشن, کدھر تھے لوگوں کو ان کو روکنے والے, کدھر تھی آپ کے سامنے وہاں سے گزرنے عام آدمی گزر نہیں سکتا. اور یہ کہہ رہے ہیں جی 2 بجے پلاننگ ہوئی, 2:30 بجے ہوئی, 3 بجے ہوئی, 5 بجے گئے, 6 بجے گئے, رات 10 بجے تک یہ سب کچھ ہوتا رہا. ایک چوکیدار, ایک پولیس والا, ایک کانسٹیبل, کسی ایک نے شیلنگ نہیں کی, کسی ایک نے روکنے کی کوشش نہیں کی. جس نے کیا وہ غلط کیا, یہ سوال آپ کے ویلڈ. پلیز آپ کنکلوڈ کر دیں, میں پھر آزمہ صاحبہ کے پاس جاؤں گا. پلیز آپ پوائنٹ اپنا میک. نہیں, میں اس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا غلط ہوا, ہم اس کی مذمت پہلے کر چکے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں مجھے یہ بتا دیں کہ پنجاب پولیس کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ لوگوں کو کہ حقوق معطل کر دو, جس کو چاہو اٹھاؤ لے کر چلے جاؤ, جس کو اٹھاؤ مارو, جس کی چادر چاردیواری کا تحفظ پامال کرو. کیا یہ نگران حکومت ہے جو کچھ یہ کر رہی ہے؟ یہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ کی ورسٹ ایگزامپل ہے. سر پولیٹیکل انجینئرنگ جہاں ہو رہی ہے یا جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ تو پھر انڈیپینڈنٹلی کہاں ہو رہا ہے, وہ کیا سلیم بخاری صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, عظمہ صاحبہ بھی یقینی طور پر میں ان سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. بٹ یہ باتیں اپنی جگہ موجود ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہاں پر موجود تھی. اب شعیب شاہین صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں, وہ صرف احتجاج کے لیے گئی تھی, توڑ پھوڑ کے لیے. بخاری صاحب کوئکلی اپنا پوائنٹ میک کر لیجیے, پھر عظمہ صاحبہ نے رسپونڈ کرنا ہے ذرا. دیکھیے, میری گزارش یہ ہے کہ اگر تو ہم آنکھیں بند کر لیں اس سے تو وہ تو الگ بات ہے, لیکن باقی ساری دنیا نے دیکھا, ویڈیو ساری دنیا میں لائیو چل رہی تھی, جو کچھ وہاں ہوا, وہاں کس نے روکا کہ کسی کوئی مزاحمت نہ ہو, وہ بھی سب کچھ پتہ ہے. شعیب شاہین صاحب کو بھی پتہ ہے, ان کا یوم حساب بھی مقرر ہوا ہے, وہ بھی جواب دے رہے ہوں گے. میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں, میری بات سمجھ رہے ہیں, آپ بھی سمجھ رہے ہیں, یہ بھی سمجھ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کس طریقے سے وڈرا کی گئی تھی جو فورس تھی وہاں پر. ایک بات یاد رکھیں شعیب شاہین صاحب کہ گیرزن کے اندر پولیس کا کوئی رول نہیں ہوتا, نہ پولیس وہاں ٹریفک تک تو سنبھالتی نہیں, اس کے لیے بھی ایم پی ہوتی ہے, اور سارے ٹروپس ہوتے ہیں وہاں پر, کور کمانڈر کے گھر پر بھی ٹروپس ہوتے ہیں. لہٰذا اور جہاں تک پولیس کا تعلق ہے, یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ جی پولیس والے کیوں پکڑ رہے ہیں, پولیس والوں کے ساتھ حشر کیا کیا تھا آپ نے زمان پارک میں, یاد ہے کچھ آپ کو؟ ٹھیک ہے, وہ حق آپ کو کس نے دیا تھا, وہ کون سا رائٹ ہے آپ کے پاس؟ بدلے لینے ہیں نہیں, ان بدلوں کے جواب میں آپ نے حماد اظہر کے باپ کو اٹھا لینا ہے, ندیم افضل چند کے باپ کو اٹھا لینا ہے, اسلم اقبال کے گھر میں اٹھا لینا ہے. میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ, اور بھائی یہ آپ نے مسائلیں قائم کی ہیں, آپ نے بہن کو اٹھایا تھا زرداری صاحب کی, آپ نے بیٹی کو پکڑا تھا نواز شریف صاحب کی. نہیں, انہوں نے نہیں اٹھایا تھا, نیب نے اٹھایا تھا. سر تو نیب نے اٹھایا تھا, شعیب صاحب آپ سر اتنے سینئر وکیل ہیں, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس جاوید اقبال صاحب آج بھی, سر یقین مانے میں اور آپ جانتے ہیں جاوید اقبال صاحب کس کے قابو میں تھے. سر آپ جانتے ہیں جاوید اقبال صاحب, تو پھر آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ پھر وہ کم سے کم عمران خان کے قابو میں نہیں تھے. سر کمال ہو گئی, عمران خان کے قابو میں نہیں تھے. بلیک میل کون کرتا تھا؟ عمران خان صاحب چلے ڈائریکٹلی نہیں کراتے تھے تو کس سے کراتے تھے؟ عمران خان کے خلاف کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے. اچھا چلے, آپ وہ مجھے آپ کو پتا ہے. سر یہ آپ کا آرگومنٹ